بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس کتاب کا بک ریویو کریں گے وہ بہت ہی مشہور کتاب ہے اسلام اور عیسائیت کے موضوع پر، اور اس کا نام ہے نصرانیت قرآن کی روشنی میں۔ یہ سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی ہے، اور اس کتاب کے کچھ جنرل انٹروڈکشن کے حوالے سے اس کے میرے سامنے جو ایڈیشن ہے اس کے اوپر جو لکھا ہوا ہے طبع اول فرسٹ ایڈیشن، تو اس کے اوپر فرسٹ ایڈیشن کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے، اور میرے پاس اس وقت میرے ہاتھ میں جو ایڈیشن ہے یہ 5واں ایڈیشن ہے جو کہ 2008 میں پرنٹ ہوا تھا، اور اس کے پبلشر ہیں ادارہ ترجمان القرآن، لاہور سے یہ چھپی ہے کتاب۔ اور اس کا جو سیکنڈ ایڈیشن تھا جس سے یعنی ایڈیشن نمبر فرسٹ ایڈیشن جو ہے اس کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے، اور سیکنڈ ایڈیشن جو ہے وہ 1985 پر لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد 5واں ایڈیشن 2008 میں ہے۔ اور یہ اس کے یعنی مصنف اگر آپ کہیں یعنی بیسیکلی یہ کمپائلیشن ہے مولانا مودودی کی رائٹنگز کی، جس کو ترتیب دیا ہے محترم جناب نعیم صدیقی صاحب نے اور عبد الوکیل علوی صاحب نے، یہ مرتبین میں سے ہیں اس کے۔ اور اس کا جو عرض ناشر ہے یہ سید خالد فاروق مودودی صاحب ہیں، یہ غالباً مولانا مودودی کے بیٹے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ پیش لفظ میں جو ناشر کا ہے کہ زیر نظر کتاب نصرانیت قرآن کی روشنی میں پہلے یہودیت اور نصرانیت کے نام سے شائع ہو چکی ہے، جس میں یہودیت قرآن کی روشنی میں اور نصرانیت قرآن کی روشنی میں دونوں کتب ایک جلد میں یکجا تھیں۔ اب ہم نے اس کتاب کو مولانا مودودی مرحوم و مغفور کی نظر ثانی کے بعد 2 الگ الگ جلدوں میں شائع کیا ہے۔ یعنی یہ کتاب پہلے یہودیت یہ نصرانیت اور یہودیت قرآن کی روشنی میں، یہ دونوں پہلے ایک کمبائنڈ تھیں، یعنی جو میرے پاس ہاں جی بالکل یہ ہے یہودیت اور نصرانیت قرآن کی روشنی میں، یہ دونوں کتابیں اس کے اندر پہلے ایک ایڈیشن کی شکل میں تھی۔ پھر مولانا فاروق مودودی کے مطابق انہوں نے یہ مولانا مودودی کو دکھائی، نظر ثانی کروایا اس کا کانٹینٹس، اس کا جو متن ہے، اور اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ یہ دونوں کتابیں یہودیت قرآن کی روشنی میں، جس کا ہم بک ریویو سیپریٹلی کریں گے اس بک ریویو کے بعد، اور یہ نصرانیت قرآن کی روشنی میں یہ ایک پہلے ایک کمبائنڈ ایک جلد کے اندر یہ دونوں کتابیں چھپی تھیں۔ اور اس کے بعد خالد فاروق مودودی فرماتے ہیں کہ واضح رہی یہ کتاب مولانا مغفور کی مختلف تحریروں کو ان کے وسیع لٹریچر سے یکجا کر کے ترتیب دی گئی ہیں، تاہم اپنے موضوع پر جامع معلومات کی بنا پر ایک مستقل تصنیف کی حیثیت رکھتی ہے۔ یعنی مولانا مودودی نے اس نام سے مستقل کوئی کتاب نہیں لکھی یہودیت قرآن کی روشنی میں یا نصرانیت قرآن کی روشنی میں، بلکہ یہ دونوں کتابیں جو ہیں مولانا کے مختلف تفہیم القرآن سے اور باقی کتابوں میں جہاں جہاں اس موضوع پر گفتگو یا ڈسکشن آئی ہے تو ان ساری تحریروں کو جمع کر کے پھر اس کو جو عیسائیوں سے متعلق تھیں اس کو نصرانیت قرآن کی روشنی کتاب کی شکل میں جمع کر دیا ہے، اور جو یہودیت سے متعلقہ تھی اس کو یہودیت قرآن کی روشنی میں جمع کر کے، تو یہ دونوں کتابیں اب مولانا کی تحریروں کی کمپائلیشن ہے۔ مولانا نے بذات خود اس کو یعنی فوکسڈ ہو کے اس کے اوپر نہیں لکھا، اور جب یہ کمپائلیشن بن گئی کتابی شکل میں تو پھر خالد فاروق مودودی کے مطابق مولانا نے اس پر نظر ثانی فرمائی، تو ایک طرح سے اس کمپائلیشن کے اوپر مولانا کی جو اپنی ہے کنفرمیشن کہہ لیجیے، افرمیشن کہہ لیجیے، تصدیق جو ہے مولانا نے یہ فرما دی تھی۔ اس کتاب کے اندر جو کل ابواب ہیں وہ ہیں 9، اور ہر باب کے اندر کوئی نہ کوئی فصل ہے، کوئی 2 سیکشنز ہیں، کوئی 2 سیکشنز میں ہیں، کوئی 3 سیکشنز میں ہیں، تو کل ابواب اس کتاب کے اندر 9 ہیں، اور سارے ابواب کے اندر جو کل فصلیں ہیں، سیکشنز ہیں، وہ 25 ہیں، اور صفحے اس کے 264 ہیں۔ تو یہ اپنی اگر پرنٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، اس کا جو سائز دیکھیں، تو آج کل جس انداز سے کتابیں چھپ رہی ہیں، اگر ان کی کمپیوٹرائز پرنٹنگ کو دیکھیں، فونٹ سائز تھوڑا سا بڑا کر دیں، تو آج کل کی کتابوں کے جو ایک معیار ہے اس کے مطابق تو اس کی کم از کم 500 صفحے کی بنتی ہے، مگر جس انداز سے یہ کتاب چھپی ہوئی ہے
اس میں فونٹ کا جو سائز ہے، تو یہ پرنٹنگ کوالٹی اس کی میں یہ کہوں گا جو یہ چونکہ ہاتھ کی کتابت سے نکلی ہوئی ہے، پرنٹر سے نہیں ہے، یعنی کمپیوٹرائزڈ پرنٹنگ نہیں ہے، تو یہ پرانے وہی ریپیٹ کر کر کے اس کو پرنٹ کر رہے ہیں. اگر اس کی کمپیوٹرائز پرنٹنگ ہو جائے اور خاص طور پہ ان پیج 3 میں ہو جہاں پہ فونٹ کے خوبصورت سٹائل بھی اویلیبل ہیں، اس کا پیپر کوالٹی بہتر کر دی جائے، تو یہ کتاب ڈیزرو کرتی ہے کہ اس پر انویسٹ کیا جائے، اس کو زیادہ خوبصورتی کے ساتھ چھاپا جائے، اور کوئی اور مرتب اور محقق آ کے اس پر اپنی شرح بھی لکھیں، اور اس کے اندر مختلف گرافس، میپس اور ایڈیشنل جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں اس کتاب کے اندر اگر جمع ہو جائیں تو اس کتاب کی افادیت بہت زیادہ بڑھ جائے گی. میں نے اس کتاب کو کس اینگل سے دیکھا ہے، اب میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یہ کتاب جب میرا عیسائی پادریوں سے آمنا سامنا ہوا تو اس وقت ہم بچپن تھا تو اتنا زیادہ نہیں پتہ تھا کہ عیسائیت کا اسلام میں کیا مقام ہے، عیسائیت کے متعلق اسلامی نقطہ نظر سے یا قرآنی نقطہ نظر سے کیا سوچنا چاہیے. تو پھر جب میرے عیسائی پادریوں سے واسطہ پڑا جو بازاروں میں اکثر پمفلٹ وغیرہ بانٹا کرتے تھے، تو انہوں نے جب کچھ سوال سامنے رکھے دوستی کے انداز میں، تو ان سوالوں کی جواب کی تلاش میں پھر میں نے اپنے دوست احباب سے پوچھا کہ مجھے کوئی اچھی کتاب مل سکتی ہے یا نہیں. اس کتاب تک پہنچنے سے پہلے کم از کم میرا 1 سال کا تجربہ تھا عیسائی پادریوں کے ساتھ ڈسکشن کا، ڈیبیٹس کا. اس میں اور بہت ساری کتابیں تھیں جس کے حوالے سے چھوٹے چھوٹے کتابچے تھے جو میری انڈرسٹینڈنگ آف کرسچینٹی کو امپروو کرتی رہتی تھی، مگر اس وقت تک مجھے اس کتاب کا بالکل پتہ نہیں تھا. تو میرے کچھ دوست تھے جن کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا، تو وہ بھی ہماری نشستوں میں آیا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ مولانا مودودی کی کتابیں تصانیف پڑھیں. اور میں نے ان سے پوچھا اچھا یہ کہاں سے ملے گی ان کی کتاب میں، تو انہوں نے کہا کہ ایک تو رنگ محل میں اس وقت ان کا آفس تھا، آئی ڈونٹ نو کہ ابھی تک وہاں پہ ہیں، اسلامی پبلیکیشنز کے نام سے 2nd فلور پہ تھا غالباً، رنگ محل لاہور میں رنگ محل چوک کے اندر. تو وہاں پہ جب میں نے جانا، اس سے پہلے میرا عیسائی پادریوں کے ساتھ مزاج کے حوالے سے کہ یہ کس طرح سے سوچتے ہیں، کس طرح سے اسلام پر حملے کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ میں یعنی اپنی تحقیق کے مطابق ان کو اطمینان بخش جواب دے بھی دیتا ہوں، مگر اس کے باوجود ان کے رویوں میں مخصوص جو اسلام دشمنی اور اسلام بیزاری ہے اس کے اچھا خاصا میں ایکسپیرینس کر چکا تھا. تو جب میں وہاں خیر بک شاپ پہ پہنچا تو مجھے بتایا، میں نے پوچھا جی اسلام اور عیسائیت کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی کتاب ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی یہ 2 کتابیں ہیں، نصرانیت قرآن کی روشنی میں اور یہودیت قرآن کی روشنی میں. تو میں چونکہ کرسچینٹی میں زیادہ دلچسپی رکھتا تھا تو پھر میں نے وہ کتاب اٹھائی نصرانیت قرآن کی روشنی میں اور بالکل اس کو اپنے سامنے رکھا اور صفحہ پلٹا تو سب شروع کیا. اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تھا تو سب سے پہلے میری نظر قرآن پاک کی اس آیت پر پڑی جو اس کتاب کے شروع کے صفحے پہ درج ہے اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 ہے کہ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پہ نہ چلنے لگو. اور یہ آیت پڑھی تو ایک دم سے مجھے شوق سا لگا اور میں عجیب سی کیفیت میں آ گیا، کیونکہ اس آیت میں جو خبر ہے اس کو میں پچھلے 1 سال سے ایکسپیرینس کرتا چلا آیا تھا، اور اس آیت سے میرا زندگی میں پہلی مرتبہ تعارف مولانا مودودی کی اس کتاب کے ذریعے ہوا. یعنی یہ آیت بھی قرآن پاک میں ہے، کیونکہ اس وقت اپنے انداز سے پڑھتے تھے قرآن پاک کو، کسی سوال کے جواب میں کوئی آیت دیکھنا ہوتی تھی تو سسٹمیٹک پڑھنے کا موقع نہیں ملا تھا. یہ ابتدائی دور کی بات ہے. تو یہ کتاب یعنی میں نے پڑھی اور یہ آیت پڑھی تو مجھے ایسے لگا جیسے میرا پچھلے 1 سال کا پورا ایکسپیرینس اس آیت کے اندر مجھے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. تو میں حیران تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ وہ ساری باتیں بتا دی ہیں جو میں پچھلے 1 سال سے ایکسپیرینس کرتا آیا ہوں اپنے کرسچن جو پادریوں کے ساتھ ڈسکشن اور ڈیبیٹس میں مجھے ایکسپیرینس ہوئی ہیں. تو بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی جو میں فیل کرتا تھا ایگزیکٹ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں وہ بتا دیا. اور مولانا مودودی کی اس کتاب کے ذریعے میں زندگی میں پہلی مرتبہ اس آیت سے متعارف ہوا. تو بہرحال یہ میں نے پڑھی تو پھر مجھے آگے دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ اس میں اور کیا لکھا ہوگا، میرے کام کی بھی ہے یا نہیں ہے. تو میں نے فوراً یہ کتاب خرید لی. اس کے بعد پھر میں نے اس کے کانٹینٹس دیکھے، پھر میں نے وقت کے ساتھ ساتھ اس کو ڈیٹیل سے بھی پڑھا، کریٹیکل انالیسس کے ساتھ بھی پڑھا.
تو یہ ایک بڑی زبردست کتاب ہے اس آدمی کے لیے جو قرآن پاک میں کرسچینٹی جو ڈسکس کی گئی ہے اس کے اوپر ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ کو امپروو کرنے کے لیے. بٹ جب آپ اس فیلڈ میں ایکسپرٹ بن جائیں اور زیادہ کتابیں اسٹڈی کریں، عیسائیت کو عیسائیوں کے اوریجنز کی سورسز اوریجنز کی روشنی میں پڑھیں، یعنی ان کے ہاں اوریجنل بکس کون سی ہیں جس سے کرسچینٹی کو پڑھتے ہیں لوگ اور جس سے کرسچینٹی کو انڈرسٹینڈ کرنے میں سمجھ ملتی ہے. تو ان کی اوریجنل کتابیں جب پڑھیں گے اور اس کے علاوہ جب اسلام کے حوالے سے اور زیادہ ریسرچ کریں گے، تحقیق کریں گے، تو اس پہ پھر میری آگے ریسرچ جو اس کے اوپر ہے وہ میں اب آپ کے سامنے پیش کروں گا. تو جنرلی ایک جنرل نالج کے پوائنٹ آف ویو سے ایک بیسک آئیڈیا لینا ہو کہ اسلام کے اندر قرآن پاک کے اندر عیسائیت کے حوالے سے کیا کیا ڈسکشنز آئی ہیں اور کیا کیا احکامات ہیں، اس پہ کیا غور و خوض کرنے کی اگر ضرورت ہے تو دس از دا بیسٹ بک، دس از ون آف دی بیسٹ بک. مگر پھر جب آپ ریسرچ میں بہت زیادہ گہرائی میں اترتے ہیں اور قرآن پاک اور سنت کو پڑھتے ہیں تو پھر ہر کتاب ایک مقام پہ جا کے رک جاتی ہے. اس سے آگے جانے کے لیے پھر آپ کو ایڈیشنل کتابوں کی ضرورت پڑتی ہے. تو اب یہ ایڈوانس انالیسس دے رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی زندگی میں عیسائیت کو پڑھا ہے اور صرف اردو سورسز کے ذریعے نہیں پڑھا بلکہ انگریزی سورسز کے ذریعے بھی پڑھا ہے اور عربی میں اور اسلام کی تاریخ کی اور کتابیں بھی پڑھی ہیں اسلام اور عیسائیت کے موضوع پر. تو وہ ایڈوانس انالیسز اب میں پریزنٹ کر رہا ہوں. ایک عام آدمی کے لیے میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ یہ کتاب ضرور پڑھیں، مگر ایڈوانس لیول کے اوپر جو لوگ ریسرچ کر رہے ہیں اب ان کی خدمت میں چند ایک گزارشات ہیں جو میں اپنے اس انالیسس کے ذریعے پیش کروں گا. ایک بات جو چیز آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ پوری کتاب جو ہے جس میں مولانا مودودی نے نصرانیت قرآن کی روشنی میں ڈسکس کی ہے، یہ مولانا مودودی کی قرآن پاک کی آیات، اس کی سمجھ اور پھر بائبل مقدس کے متن سے واقفیت، یہ تین چیزیں ملا لیں تو مولانا کو جو کچھ سمجھ میں آیا ہے یہ کتاب اس سمجھ پر مبنی ہے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن پاک کی کسی آیت کا یہ معنی اور مفہوم ہے تو ایک تو معنی اور مفہوم وہ ہوگا جو میں بیان کر رہا ہوں. آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ جناب آپ تو ابھی پیدا ہوئے ہیں، عیسائیت آپ سے بہت عرصہ پہلے کی تھی، 1400 سال کی جو اسلام کی تاریخ ہے اس میں مسلمان اور عیسائی آپس میں ڈسکشن بھی کرتے رہے ہیں، ڈیبیٹس بھی کرتے رہے ہیں. یہ موضوعات جو مولانا مودودی نے اپنی کتاب میں درج کیے ہیں، یہ موضوعات پر ڈسکشن ڈیبیٹس مولانا کی پیدائش سے پہلے بھی ہوتی رہی ہے. تو مولانا تو ابھی پیدا ہوئے ہیں، تو مولانا کو جو سمجھ آئی ہے اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ 1400 سال میں یہ وہی سمجھ ہے جو مولانا اپنی کتاب میں پریزنٹ کر رہے ہیں. قرآن پاک کی آیت سے یا قرآن پاک کی تھیولوجی کو اپنی کتاب میں جو وہ انالائز کر رہے ہیں، تو مولانا کی یہ سمجھ کیا ایگزیکٹلی وہی ہے جو 1400 سال کے علماء کرام کی یا مفسرین قرآن کی تھی، یا یہ مولانا مودودی نے اپنی طرف سے کچھ چیز انوینٹ کی ہے. تو پہلا نقص اس کتاب میں یہ ہے کہ یہ پوری کتاب قرآن پاک کی آیت پیش کریں گے مولانا مودودی، اس کے بعد اس کے اوپر اپنی ڈسکشن کریں گے اور اس ڈسکشن کو سپورٹ کرنے کے لیے بعض اوقات وہ بائبل کے حوالے بھی کوٹ کر دیں گے کہ دیکھیں یہ اس آیت کا مفہوم ہے، اس پہ میری ڈسکشن ہے اور اس ڈسکشن میں جو بائبل سے ان کو مواد مل سکتا ہے حوالوں کی شکل میں وہ اس کو اپنی ڈسکشن میں ڈال کے تو اس کو مزید سٹرونگ کریں گے. بٹ مولانا کی اس پوری کتاب میں یہ آپ کو انداز فکر نہیں ملے گا، طرز تحریر نہیں ملے گا کہ مولانا نے کسی آیت سے ایک معنی اخذ کیا ہو اور ساتھ میں باقی مفسرین کرام کے حوالے بھی دیے ہوں کہ یہ جو بات میں اس آیت سے کوٹ کر رہا ہوں یہ صرف میری تحقیق نہیں ہے، اور بھی مفسرین کرام نے اس بات کو لیا ہے اور میری بات کی تائید کی ہے، یا میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ وہ بات ہے جو پچھلے 1400 سال میں باقی مفسرین بھی اس کو کوٹ کرتے آئے ہیں. باقی مفسرین کو کوٹ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ اپنی بات کی تائید میں ان کو لے کے آتے ہیں، دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو بات بھی آپ قرآن آیت کے ساتھ اپنی بات کو ملا کے جب پریزنٹ کر رہے ہیں ایک نقطہ نظر کو، تو آپ پڑھنے والے کو سننے والے کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ نقطہ نظر میرا ذاتی نہیں ہے، یہ نقطہ نظر اہل اسلام کا ہے، یہ نقطہ نظر وہ ہے جس کی جو میری تائید میں، میری بات کی تائید میں تمام مفسرین کرام، علماء کرام ہیں. اور اس کتاب میں اور سب سے بڑی تائید آپ اپنی بات کو کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، سنت سے، کہ کوئی قرآن پاک کی اگر آیت ہے اور اس پہ آپ اپنے کمنٹ کر رہے ہیں
اور اس کمنٹ کے نتیجے میں آپ بائبل کے حوالے لا کے اس کو مضبوط کرنا تو پسند کرتے ہیں، مگر اپنی گفتگو میں کسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کوٹ کر کے اپنی بات کو مزید مضبوط ثابت کرنا شاید اتنا زیادہ ضروری خیال نہ کریں۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مولانا مودودی نے ایسا ضروری خیال نہیں کیا، بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کئی جگہوں پہ جہاں پہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات پختہ ہوتی ہے، کیونکہ نصرانیت قرآن کی روشنی میں ہے تو ہم نے اسلامی نقطہ نظر پریزنٹ کرنا ہے پڑھنے والے کو، مگر ایسا محسوس ہوتا ہے بعض جگہوں پہ، اور یہ بہت زیادہ جگہوں پہ محسوس ہوگا کہ جیسے مولانا مودودی یہ کتاب لکھ رہے ہیں کسی عیسائی کے لیے کہ اس کو پڑھے، تاکہ جگہ جگہ انہوں نے جب اپنی بات کوٹ کی ہے تو اپنی بات کوٹ کرنے کے ساتھ ساتھ بائبل کے حوالے دیے ہیں، تاکہ پڑھنے والا یہ سمجھ جائے کہ جو مولانا قرآن پاک کی آیت کی تفسیر میں بیان کر رہے ہیں ایگزیکٹلی وہی نقطہ نظر بائبل مقدس کا بھی ہے۔ تو کوئی عیسائی پڑھے گا تو اس کو ایسا لگے گا کہ اسلام کے اندر جو عقیدہ ہے وہ بالکل وہی ہے جس کی میری کتاب بھی تائید کرتی ہے۔ اس کا فائدہ تو یہ ہوگا کہ شاید اس کو بات سمجھنے میں بہت رہنمائی اور مزید مدد مل جائے، چونکہ وہ اس کی اپنی کتاب کے ریفرنس سے بات ہو رہی ہے، مگر وہ دلائل کے جو اسلامی ذخیرہ ہے، دلائل کا، سنت کا، قرآن کا، اسلامی نقطہ نظر کا، اس سے کم واقف رہتا ہے، اور اسلامی نقطہ نظر کے اوپر بائبل کے آیات سے زیادہ واقف ہو جاتا ہے۔ یعنی نقطہ نظر تو اسلام کا ہے، اور اس اسلامی نقطہ نظر کی تائید میں وہ زیادہ ایجوکیٹڈ اسلامی ذخیرے سے نہیں ہو رہا، بلکہ زیادہ ایجوکیٹڈ وہ اپنی بائبل مقدس سے ہو رہا ہے۔ اور اس میں مولانا مودودی جب اپنی بات کرتے ہیں اور اپنی بات کرنے کے ساتھ بائبل مقدس کے حوالوں کو بھی کوٹ کرتے ہیں، تو وہ ایسے محسوس ہوتا ہے بعض اوقات کہ یہ شاید مولانا کا ہی نقطہ نظر ہے، جس سے کسی کم عقل یا کم پڑھے لکھے شخص کو یہ مغالطہ ہو سکتا ہے، جس کی اسلام اور عیسائیت پہ اتنی تھورو اسٹڈی نہیں ہے، کہ وہ ہو سکتا ہے کہ مولانا نے ایک بات بالکل درست کہی ہے کہ وہ واقعی اسلامی عقیدے کا حصہ ہے، مگر اپنی بات کو دیگر مفسرین کی کوٹیشنز کی شکل میں، دیگر مفسرین کے حوالوں کی شکل میں اپنی بات کو پختہ نہیں کیا، تو آگے پڑھنے والا اپنی کم علمی کی بنیاد پر یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ نقطہ شاید مولانا مودودی نے خود سے ایجاد کیا ہے اور اس کی اسلام میں بنیاد کوئی نہیں ہے۔ تو یہ سب سے بڑا اس میں ایک میں سمجھتا ہوں کمی ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ مولانا کے نقطہ نظر سے واقف ہو جائیں گے، جو مختلف قرآنی آیات کی شکل میں اپنے کمنٹس کے ساتھ انہوں نے پریزنٹ کیا ہے۔ مگر یہ اگر کوئی سوال کر بیٹھے کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ مولانا یہ سچ بات کر رہے ہیں یا جھوٹ، تو پھر اس کتاب میں مولانا نے اپنی بات کو سچا، اپنے کمنٹس کو سچا یا جھوٹا ثابت کرنے کے لیے مزید تائید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، سنت اور باقی مفسرین اور علماء کرام کے جو اس فیلڈ کے اوپر اتھارٹی رکھتے ہیں اسلام اور عیسائیت کے حوالے سے، ان کی باتوں کو زیادہ اپنی تائید میں نہیں لے کے آئے۔ تو ایک طرح سے قرآن پاک کی ایک آیت ہے اور اس پہ ہسٹوریکل ڈسکشن ہے، مگر ہسٹوریکل ڈسکشن میں اب یہ میرا دوسرا نقطہ ہے، بے شمار جگہوں پہ جب کسی آیت کو تفسیر کے حوالے سے اس میں ہسٹوریکل ڈسکشن انوالو ہوتی ہے، تو مولانا نے اپنی ہسٹوریکل ڈسکشن کو کسی ہسٹری کی بک سے کمپیئر نہیں کیا۔ چند ایک حوالے آپ کو ملیں گے، مگر وہ چند حوالے اگر ہر جگہ ایز اے اسٹینڈرڈ ڈسکشن لے کے آگے چلتے، کیونکہ مولانا نے بھی ہسٹری خود تو ایجاد نہیں کی، انہوں نے بھی تو کسی کتاب سے پڑھ کے ہی اپنی کتابوں میں مینشن کیا ہے نا۔ تو جہاں جہاں انہوں نے ہسٹوریکل ڈسکشن کی ہیں، وہاں پر اپنی ہسٹوریکل ڈسکشنز کو ثابت کرنے کے لیے ہسٹوریکل بکس کا بھی حوالہ دے دیتے، تو ان کی جو ڈسکشن ہے وہ زیادہ اوتھینٹک ہو جاتی۔ اب اگر مولانا نے کسی ہسٹوریکل ڈسکشن پہ کوئی حوالہ نہیں دیا اور میں مولانا سے ان کی زندگی میں مل کے ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ آپ نے بات کہاں سے لی، تو وہ فوراً اپنی الماری سے وہ ہسٹوریکل کتاب نکالیں گے، مجھے حوالے دے دیں گے۔ مگر اب مولانا ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے۔ اب اگر میں ان کی اس ہسٹوریکل ریسرچ کو چیلنج کرتا ہوں، تو مولانا نے اپنی کتاب میں تو کوئی حوالہ نہیں دیا، تو میرے لیے پاسبل ہے اپنی کم علمی کی بنیاد پر کہ میں اس کو چیلنج کر دوں کہ نہیں، بالکل مولانا غلط فرما رہے ہیں، ایسا تو وہی نہیں کبھی۔ جیسے عیسائیوں کی تاریخ کے حوالے سے انہوں نے بیان کیا کہ ان کے ہاں اناجیلیں کیسے ایکسیپٹ ہوئی تھیں، کیسے کرپشن ہوئی، اب انہوں نے ڈسکشن تو کر دی ہے، میکسیمم انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کوٹ کر دیا ہے، مگر انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے آرٹیکلز تھیولوجی میں سٹینڈرڈ نہیں ہوتے، ان کی بیبلیکل سٹڈیز میں بیبلیکل بکس ہیں سٹینڈرڈ کی، وہ اگر کوٹ ہوں گی تو اس کی زیادہ اتھارٹی ہوگی۔ تو
اب اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے اور وہ مولانا کی ہسٹوریکل ریسرچ کو دیکھتا ہے تو میرے لیے ہو سکتا ہے وہ تفسیر بالرائے ہو، یعنی یہ مولانا کی رائے ایسی ہے کہ تاریخ میں ایسا ہوا ہوگا، مگر کیا تاریخ میں واقعی ایسا ہوا ہے؟ اس کے لیے پھر مجھے ایڈیشنل کتابیں پڑھنی پڑیں گی. ان کتابوں کی روشنی میں مجھے مولانا کی کتابوں، مولانا کی تحریروں کو ایویلویٹ کر کے دیکھنا پڑے گا کہ کیا مولانا اپنی ریسرچ میں ٹھیک تھے یا غلطی پر تھے. تو یہ ایک ایڈیشنل رسپانسبلٹی ہے جو مولانا نے اپنے قاری پہ ڈال دی ہے، خود ریفرنس نہیں دیا ہے. اور ان کے کمپائلرز جنہوں نے یہ کمپائل کی ہیں تحریریں، انہوں نے بعض کا اپنی ایڈیشن کے طور پہ کچھ چیزیں اس میں مینشن کر دی ہیں، مگر میجورٹی کی کتاب میں یہ یعنی اس پوری کتاب میں یہ تشنگی اور کمی محسوس ہوگی حوالہ جات کی. تو پہلی چیز تھی کہ مولانا نے جب قرآن پاک کی آیات کی تفسیر کی تو اپنی بات کی تائید میں اور مفسرین کو نہیں لے کے آئے تاکہ ان کی بات میں پختگی پیدا ہو جائے اور پڑھنے والے کو یہ تاثر ملے کہ مولانا وہی فرما رہے ہیں جو 1400 سال سے مفسرین لکھ رہے ہیں. دوسری بات، جب ہسٹوریکل انالیسس پیش کیا ہے تو ہسٹوریکل ریفرنسز نہیں دیے. اب وہ آدمی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کہاں سے اس کو تلاش کرے. اس کی میں مثال یہودیت قرآن کی روشنی میں جب اس کا سیپریٹلی بک ریویو کروں گا تو اس میں پریزنٹ کروں گا. تیسری چیز، تھیولوجیکل کنفیوژن بھی ہے مولانا کو کئی ایک ایشوز کے اوپر. مثال کے طور پہ پیج 89 پہ اگر آپ دیکھیں تو 89 کے اوپر پیج بڑی کنفیوژن ہے مارکیٹ میں اس نقطے کے اوپر کہ جب قرآن پاک میں لفظ انجیل استعمال ہوا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل پر ایمان رکھتے ہیں، تو انجیل سے مراد کیا لیتے ہیں؟ تو انجیل سے مراد مولانا نے کیا لیا ہے؟ کہتے ہیں پیج 89 ہے اور فصل سیکشن 3 ہے، اور کہتے ہیں آج متی، مرکز، لوکا اور یوحنا کی جن کتابوں کو اناجیل کہا جاتا ہے دراصل انجیل وہ نہیں ہے، بلکہ انجیل حضرت مسیح کے وہ ارشادات ہیں جو ان کے اندر درج ہیں. ہمارے پاس ان کو پہچاننے اور مصنفین سیرت کے اپنے کلام سے ان کو ممیز کرنے کا اس کے سوا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ جہاں سیرت کا مصنف کہتا ہے کہ مسیح نے یہ فرمایا یا لوگوں کو یہ تعلیم دی، صرف وہی مقامات اصل انجیل کے اجزاء ہیں. قرآن انہی اجزاء کو اور ان کے مجموعے کو انجیل کہتا ہے اور انہی کی تصدیق کرتا ہے. آج کوئی شخص ان بکھرے ہوئے اجزاء کو مرتب کر کے قرآن سے ان کا مقابلہ کر کے دیکھے تو وہ دونوں میں بہت ہی کم فرق پائے گا، اور جو تھوڑا بہت فرق محسوس ہوگا وہ بھی غیر متعصبانہ غور و تعمیل کے بعد بآسانی حل کیا جا سکے گا. اب مولانا مودودی کے مطابق بقول ان کے یہ جو 4 گاسپلس ہیں، متی، مارک، لوک اینڈ یوحنا، جان کی، یہ اصل اناجیل نہیں ہے اور یہ درست اسلامی عقیدہ ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر وہ اجزاء جہاں پہ جیسے انگلش کی بعض ایسی بائبل ہیں جس میں ریڈ لیٹرز ہیں، یعنی مسیح علیہ السلام کے جو الفاظ ہیں انہوں نے اس کو ریڈ کلر دے دیا ہے تاکہ ان کے اپنے الفاظ لوکا، مارک اور میتھیو جو وہ لکھنے والے ہیں اناجیل، ان کے الفاظ سے سیپریٹ ہو جائیں. تو وہ الفاظ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں، جو ایگزیکٹلی انہوں نے بولے، کہ جیسے پہاڑی کا آواز ہے، تو پہاڑی کا آواز تو ڈائریکٹلی وہ اپنی زبان میں بیان فرما رہے ہیں نا. تو مولانا مودودی کہتے ہیں کہ یہ اجزاء جو ہیں اگر ان کو نکال کے صرف ایک سیپریٹ کتابی شکل دے دی جائے تو یہ وہ اصل انجیل ہے جس کی قرآن تصدیق کرتا ہے. یہ سب سے بڑی غلطی ہے، نقطہ نظر ہے جس کی 1400 سال میں کبھی کسی عالم دین نے تصدیق نہیں کی. اناجیل اربعہ میں جو بھی کلام مسیح ہے، پہلی بات تو یہ کہ یہ لکھنے والے متی، مارک، مرکز اور لوکا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 100 سال کے بعد کہیں جا کے یہ کتابیں لکھی گئی ہیں، اور اس کا زبانی روایات سے مطابق جس کو جو بھی کتاب ملی اس نے اس کتابوں کو لکھا ہے. لکھنے والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے کچھ چیزیں اپنی کتابوں میں مینشن کر دی ہیں. ہمارے پاس اس وقت اور قرآن پاک کے نزول کے بھی وقت جو بھی اویلیبل تھیں کتابیں، اس کے کنٹینٹس کو جو ویریفیکیشن ملتی ہے کہ یہ واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہوگا یا نہیں کہا ہوگا، اس کی بنیاد ہم قرآن پاک کے متن کو بناتے ہیں کہ جو بات قرآن پاک کے معنی اور مفہوم کے مطابق ہیں ہم ازیوم کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی ہوگی. اب جو بات انہوں نے کہی ہے یا کہی ہوگی اور کتابوں میں درج ہے،
اور قرآن پاک کے معنی اور مفہوم کے مطابق ہے، تو اس سے ہرگز یہ لازم نہیں آتا کہ جس کتاب میں وہ بات ذکر ہے وہ اصل انجیل ہوگی۔ اصل انجیل سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کردہ وہ وحی ہے جو آپ پر نازل ہوئی اور آپ نے اپنی زندگی میں اپنی زبان اقدس سے بیان فرمائی۔ وہ جب بیان فرما رہے تھے تو اس وقت لوگوں نے لکھا نہیں لکھا اس کا ریکارڈ نہیں ہے، بٹ اگر کسی نے ان کے بیانات کو لکھا بھی ہوگا تو وہ یعنی معنی کے اعتبار سے ہم کہیں گے کہ ہاں یہ انجیل ہے۔ انجیل سے مراد خوشخبری، کہ یہ وہ پیغام ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو زبانی اپنی امت تک پہنچایا۔ بعد میں لوگوں نے اس کو کمپائل کیا، کچھ اپنے انداز سے لکھا۔ تو متی، مارک، لوکا میں جو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب جملے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ اسلامی عقیدے کے مطابق اور ہسٹوریکلی بھی یہ گارنٹی نہیں ہے کہ یہ ایگزیکٹلی وہی الفاظ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منہ سے نکلے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، جو بھی لفظ ہوں گے، ہم اصل انجیل کا اطلاق معنی پر بھی ہے اور الفاظ پر بھی ہے۔ جو الفاظ یعنی وحی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، مگر جو اس وحی کے بیان کے لیے جو لفظوں کا انتخاب ہے اور جو لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زبان اقدس سے نکلے، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ ایگزیکٹلی وہی الفاظ ہیں جو متی، مارک، لوکا اور جان میں ہیں؟ نہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے، خود کرسچن بھی اس کو مانتا ہے۔ تو یہ روایتیں معنی یعنی سینہ بسینہ منتقل ہوئی ہیں اور لوگوں نے اپنے لفظوں میں ان کلمات کو، ارشادات کو یاد کر کے جس کو جیسے بھی جس حالت میں بھی ملے یا جس کو جس کلمے پہ بھی اعتماد ہوا اس نے اپنی کتاب میں لکھ دیے۔ تو ہمارے ہاں یہ جو اناجیل اربع ہیں، اس کا جو کہہ لیجیے معیار ہے، یہ سیرت کی کتابوں کی طرح ہے کہ مصنفین نے سیرت نے حدیث سے بھی مدد لی، لوگوں سے بھی مدد لی، اس سے پہلے جو کتابیں تھیں تاریخ کی وہ بھی لی، ہسٹری سے بھی مدد لی، پھر اس کے علاوہ قرآن پاک کی متن کی اویلیبلٹی تھی، اس سے بھی مدد لی۔ تو جو ہمارے ہاں سیرت کی کتابیں ہیں، وہ مصنف جو سیرت لکھنے والا ہے وہ اس کی سلیکشن کے اوپر بیس کرتے ہیں، اس میں غلط باتیں بھی ہو سکتی ہیں، اس میں درست باتیں بھی ہو سکتی ہیں، مگر اگر کوئی سیرت کا مصنف اپنی کتاب میں لکھے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق جو اس کو قرآن پاک پڑھ کر سمجھ آئی ہیں، تو جو سیرت لکھنے والے کے الفاظ ہیں وہ الہامی نہیں ہوں گے۔ خبر الہامی ضرور ہے، مگر میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر آج 2013 میں بیٹھ کے کوئی کتاب لکھتا ہوں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پہ کوئی کتاب لکھتا ہوں، اور وہی باتیں جو مجھے اناجیل اربع سے پتہ چلی ہیں یا جو قرآن پاک کے متن سے میں نے پرسیو کی ہیں اسلامی عقیدے کے مطابق، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک سیرت لکھتا ہوں، تو محض اس بات پر کہ میری لکھی ہوئی باتوں کی تائید قرآن پاک سے ہوتی ہے، میری کتاب بذات خود الہامی تو نہیں ہو جائے گی۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ مجھ پہ وہی نازل ہوئی تھی تو میں نے اپنی کتاب، اب جو کتاب بھی ہوگی، چونکہ میں اپنی کتابوں کی خبر کی تصدیق کے لیے کہ میں جو کچھ سوچ رہا ہوں یا جو کچھ لکھ رہا ہوں یہ غلط ہے یا درست ہے، تو اس کی تصدیق میں قرآن پاک سے کروں گا، مگر قرآن پاک کا میری باتوں کی تصدیق کر دینے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوگا کہ مجھ پر وہی نازل ہوئی ہے اور جس بات کی قرآن پاک تصدیق کر رہا ہے وہ الہامی ہے۔ تو اسی طرح بائبل مقدس میں یا نیو ٹیسٹامنٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو بھی گفتگو حواریوں نے کی ہے، اس کی یعنی معنی کے حوالے سے کہ کیا یہ واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہی ہے، اس کا تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ واقعی انہوں نے کہی ہے یا نہیں کہی، مگر قرآن پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب یہ بات فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تثلیث کی نہیں بلکہ توحید کی تعلیم دی۔ تو چونکہ قرآن نے کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تثلیث کو رد کر دیا ہے اور توحید کو ہی بیان فرمایا ہے، لہٰذا اناجیل اربع میں جہاں جہاں توحید کی تعلیم ہوگی ہم کہیں گے کہ ہاں ہم یہ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واقعی یہ بات کہی ہے۔ ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ انہوں نے واقعی کہی ہے یہ نہیں کہی، ہم تو نہیں تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، تو ہمارے اطمینان یا ہماری گارنٹی یا ہماری تصدیق کی بنیاد قرآن پاک کی تعلیم ہے، بذات خود اور کوئی ذریعہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو مولانا کی اگر ڈیفینیشن کو لیں اناجیل اربع کی، تو بائبل میں ایسے الفاظ بھی ہیں جس میں بظاہر لگتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تثلیث کی بھی تعلیم دی، واضح طور پہ نہیں، انٹرپریٹیشن پہ ہے، مگر وہ ان الفاظ کو استعمال کرتے ہیں۔ کئی اور الفاظ ایسے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب
جو اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، تو ان کی ڈیفینیشن کے مطابق اگر ہم جائیں تو وہ بھی اصل انجیل قرار پائیں گے۔ تو یہ کہنا کہ اصل انجیل کے اجزاء بائبل میں موجود ہیں اور یہی اصل انجیل ہے، یہ غلط نقطہ نظر ہے۔ ہم یہ کہیں گے کہ اصل انجیل جو اس کی جو کہہ لیجیے خبر ہے، یا اصل انجیل کے کنٹینٹس جو ہیں، اس کے اندر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمایا، وہ جو بیان فرمایا جب سینہ بسینہ آگے منتقل ہوا تو لوگوں نے من گھڑت باتیں بھی اس میں ایڈ کر دیں، کچھ اپنی طرف سے ایسی باتیں منسوخ کر دیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جو آپ نے بیان نہیں فرمائیں، اور کچھ سچ باتیں سینہ بسینہ بھی منتقل ہوتی چلی گئیں۔ تو جب ان چاروں اناجیل کے مصنفین نے یہ کتابیں لکھی تو اس وقت جو ان کے پاس انفارمیشن تھی، اس میں غلط انفارمیشن بھی تھی، اس میں صحیح انفارمیشن بھی تھی، تو یہ دونوں مل کے اب ان کی عقل اور ان کے اوپر تھا کہ یہ کس انفارمیشن کو اپنے مطابق درست سمجھتے ہیں، کس انفارمیشن کو اپنے مطابق صحیح سمجھتے ہیں۔ تو انہوں نے جب اپنی اناجیل میں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب یہ باتیں درج کیں، اس میں غلط باتیں بھی آ گئیں اور درست باتیں بھی آ گئیں۔ تو جو درست باتیں ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ درست اس لیے ہیں کہ قرآن پاک نے ان کے درست ہونے کی تصدیق کر دی، یہ باتیں اس لیے غلط ہیں کہ قرآن پاک نے ان کے غلط ہونے کی تصدیق کر دی۔ ہمارے پاس بذات خود کوئی معیار نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہی ہوگی اور یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہی ہوگی۔ ہمارے پاس صحیح اور غلط کا معیار قرآن پاک ہے، جس کی بیسس کے اوپر ہم اناجیل اربعہ کو ایویلویٹ کرتے ہیں اور قرآن پاک کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اناجیل اربعہ میں کون سی بات ایسی ہوگی جو واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہی ہے اور کون سی بات ایسی ہے جو انہوں نے نہیں کہی۔ تو ان کتابوں کے اندر جو متن ہے، یہ ساری چیزیں یہ بے شک اگر سچ بات پہ لکھی ہو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، تو یہ لکھی ہوئی لوکا کی ہے۔ اگر ہم ایزیوم کر لیں کہ یہ واقعی انہوں نے لکھی ہیں، اگر یہ متی نے لکھی ہیں، تو متی اور لوکا کے لکھ دینے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو کا وہ حصہ جس کی قرآن نے تصدیق کر دی ہے، وہ لفظ اور وہ گفتگو کا حصہ جو اناجیل اربعہ میں موجود ہے، وہ الہامی قرار نہیں پائے گا، اس لیے کہ لکھنے والے نبی نہیں تھے۔ ہاں اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود سے کوئی کتاب اپنی موجودگی میں لکھوائی ہے، اپنی موجودگی میں لکھوا کر اس کو کہا ہے کہ ہاں اب یہ اس پہ میری کنفرمیشن ہے کہ ایگزیکٹلی یہ لفظ بھی میرے ہیں اور یہ گفتگو بھی میری ہے، یا اپنی امت کو کوئی لکھی ہوئی شکل میں کتاب دی ہوتی، تو وہ ہم کہیں گے کہ ہاں واقعی وہ اصل انجیل ہے۔ تو مسلمانوں کے عقیدہ کے مطابق اصل انجیل اس وقت روئے زمین پر کہیں نہیں ہے۔ جو کچھ بھی آپ کو نیو ٹیسٹامنٹ میں ملتا ہے، اس میں جو درست بات ہے وہ درست بات کی حد تک ہے، وہ الہامی بات نہیں ہے۔ الہامی بات ہم اس سینس میں کہیں گے کہ اس درست بات کے پیچھے الہام تھا، یعنی جب وہ درست بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اتری تو وہ الہام تھا، جب آپ نے اپنے زبان اقدس سے بیان فرمائی تو وہ الہام تھا، پھر آگے وہ جب لوگوں نے سنی تو وہ انہوں نے الہام سنا، پھر آگے وہ سینہ بسینہ جب منتقل ہوتی رہی لوگوں، تو وہ اس بات کی شیورٹی نہیں ہے کہ اب جو لفظ وہ لوگ بول رہے ہیں یہ ایگزیکٹلی وہی لفظ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمائے یا نہیں فرمائے، مگر جو گفتگو یعنی لفظوں کے پیچھے جو معنی اور مفہوم تھے، وہ معنی اور مفہوم اس سینس میں الہامی تھے کہ ان معنی اور مفہوم کی کریشن کا سبب الہام تھا، یعنی وحی الہی کے سبب سے وہ خبر ہم تک پہنچی۔ اب اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، تو اللہ ایک کے یعنی کل هو اللہ احد، یہ جملہ قرآن پاک میں بھی ہے، اور اگر میں اس کو اردو میں کہہ دوں کہ اللہ ایک ہے، تو میرے کلمات الہام کی حیثیت نہیں رکھتے، میرے کلمات وحی نہیں ہوں گے، میرے کلمات یہ کہیں گے کہ ہاں یہ بات درست اس لیے ہے، کلام الہی کا اس لیے حصہ ہے کہ یہ خبر قرآن میں آئی ہے، اور قرآن میں پڑھ کے اگر میں اپنے لفظوں میں بیان کرتا ہوں تو میں قرآن پاک کے پیغام کو آگے پہنچا رہا ہوں، مگر اس بات کی یہ علامت نہیں ہوگی کہ میرے اوپر یہ الفاظ نازل ہوئے ہیں اور میں خود سے کہوں کہ میری گفتگو الہامی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی آگے سے کہے کہ جی آپ بالکل الہامی نہیں ہیں، تو میں کہوں گا یہ تم نے الہام کی گستاخی کی ہے۔ تو اس طرح کی بعض کا بے شمار ایسی کنفیوژن ہے جس کے سبب سے بعض کا لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اناجیل اربعہ میں اگر صرف مسیح کی باتوں کو نکال لیا جائے تو وہ اصل انجیل ہے۔ اصل انجیل نہیں ہے، یہ اصل انجیل کی خبر دیتی ہیں۔ انجیل تو گم ہو گئی، اب جو کچھ بھی ہے وہ اصل انجیل کی خبر ہوگا، بذات خود اصل انجیل نہیں ہوگی۔ اور ہمارے پاس ہم مسلمانوں کا نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ اب اگر کسی نے یہ دیکھنا ہے کہ اصل انجیل میں لکھا کیا تھا،
اگر وہ اویلیبل نہیں ہے تو کیسے پتہ چلے کہ جو اویلیبل نہیں ہے اس کے اندر کیا لکھا ہوا تھا؟ تو قرآن پاک کا اور اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جب قرآن پاک نازل ہوا تو اصل انجیل کے کانٹینٹس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی تعلیمات کی شکل میں اپنے متن کی شکل میں محفوظ کر لیا ہے۔ تو ابھی بھی اگر آپ سورہ آل عمران پڑھیں، سورہ مائدہ پڑھ لیں، سورہ مریم پڑھ لیں، وہ ساری آیات جس میں کرسچینٹی ڈسکس ہوئی ہے، تو اصل انجیل کے جو کانٹینٹس ہیں وہ سارے کے سارے آپ کو قرآن پاک کی تعلیمات کی شکل میں محفوظ ملیں گے۔ اب اگر اصل انجیل اویلیبل نہیں بھی ہے تو اس کے متعلق ہمیں جتنا جاننا ضروری تھا وہ سب کا سب کانٹینٹس اور سب کی سب تعلیمات قرآن پاک نے اپنے متن کی شکل میں، اپنے کلام کی شکل میں اس کے اندر سمو دی ہیں۔ تو اگر آپ قرآن پڑھ لیں گے تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اصل انجیل میں کیا لکھا تھا۔ مگر ان اناجیل میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلام کو نکال کے اس کو اصل انجیل ڈکلیئر کر دینا، یہ غیر اسلامی نقطہ نظر ہے، اس کی اسلام میں قطعاً کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اس پہ ڈیٹیل سے اگر آپ نے ڈسکشن کرنی ہو تو میرے اور بھی ویڈیوز ہیں یوٹیوب پہ، آپ اس کو دیکھ لیجیے گا۔ مولانا رحمۃ اللہ کرانوی کی کتاب ہے اظہار الحق، آپ اس کو بھی دیکھ لیجیے گا۔ تو یہ نقطہ نظر بہت سارے مسلمانوں کی غلط فہمی کی بنیاد پر ہے، اور یہی میں نے بات کہی نا، اب مولانا نے یہ بات لکھ تو دی کہ جی یہ میرا نقطہ نظر ہے، مگر اس کے ساتھ اپنے نقطہ نظر کی تائید میں باقی علماء کرام کو بھی لے آتے کہ ان کے اس نقطہ نظر کو اور کس عالم دین نے اڈاپٹ کیا ہے، تو کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کی ایک ڈسکشن تھی کہ بعض کا ایسی چیزیں جو غیر اسلامی ہیں یا جو ایسے نقطہ نظر جو سننے میں عام پبلک لیول کے اوپر غلط فہمی کا شکار مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں کہ شاید یہ اسلامی نقطہ نظر ہے، ان چیزوں کو مولانا نے اپنی کتاب میں بھی مینشن کر دیا۔ تو اس لیے ایڈوانس لیول کے اوپر میں ریکمینڈ کروں گا کہ اگر کوئی آدمی کریٹیکلی انالیسس کریں مولانا کی ان گفتگو کو، باتوں کو، تو آپ کو کئی جگہوں پہ لگے گا کہ یہ ایک لے مین کی ریسرچ ہے۔ مولانا مودودی کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے، ایک اپنا فہم ہے جو ضروری نہیں اسلامی بھی ہو۔ تو اگر آپ نے اسلامی نقطہ نظر پڑھنا ہے تو اس کتاب کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ اس موضوع پر باقی علماء کرام کی کتابیں بھی پڑھیں، تاکہ کلیئرٹی کے ساتھ پتہ چل سکے کہ یہ کتاب اپنے اسلام اور عیسائیت کے مطالعے میں کس لیول پر ہے۔ تو شروع میں نے کہا نا بیسک انڈرسٹینڈنگ کے لیے تو ٹھیک ہے، مگر بیسک انڈرسٹینڈنگ میں بھی بعض کا یہ چھوٹے چھوٹے جو اعتقادی معاملات ہیں، اگر اس پہ کلیئرٹی نہ ہو تو یہ کتاب تھیولوجیکل کنفیوژن کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس میں اور بھی اچھی بھی چیزیں ہیں، بٹ وہ جو مین چیزیں ایڈوانس لیول کے پوائنٹ آف ویو سے ہیں کہ اگر آپ نے ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے اس کتاب کو دیکھنا ہے تو پھر اس میں یہ خامیاں ہیں، مگر ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ، ایک جنرل نالج کے حوالے سے کہ قرآن اس موضوع پر کیا کہتا ہے اور اس حوالے سے جو آیات ہیں اس کا ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ ہے، بس اس حد تک اگر آپ یہ کتاب دیکھیں تو دس از ون آف دا گڈ بک۔ تو یہ اس کتاب کا ایک جنرل انالیسز ہے، اور بقیہ جتنا بھی اس میں ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے تو اور بہت سارے نکات ہیں جس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے، بٹ پرپز اس کا بک ریویو تھا، اور اس پہ جو تھوڑا سا میں نے انٹلیکچولی اور اکیڈمیکلی انالیسز کیا ہے اس کا پرپز بات کو سمجھانا ہے، اس کتاب میں نقص نکالنا نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ اس کتاب کو ہی سب کچھ سمجھ کے نہ بیٹھ جائیں، بلکہ اس سے آگے بھی پڑھنے کی طلب ہو، تو اس کتاب سے جب آگے سٹیپ فردر ڈیولپ کریں گے تو پھر ایک لیول ایسا آئے گا جہاں پہ آپ کو یہ کتاب حوالے کے لیے یا کبھی کبھار کچھ خاص آیت آپ نے ڈھونڈنی ہو یا مولانا مودودی کا نقطہ نظر معلوم کرنا ہو تو دس از دا گڈ بک۔ مگر اگر آپ نے اسلام کو اسٹڈی کرنا ہے تو اس سے بہتر کتابیں بھی مارکیٹ میں ہیں، وہ بھی ضرور اسٹڈی کیجیے گا۔ تو آج ہمارا یہ بک ریویو ختم، اور نیکسٹ ہم کریں گے یہودیت قرآن کی روشنی میں۔ تھینک یو، بہت شکریہ، اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم ریویو کریں گے مولانا مودودی کی دوسری کتاب ہے یہودیت قرآن کی روشنی میں، اور اب ہم اس کا انالیسس کریں گے۔ اس کے انالیسس سے پہلے چند ایک بنیادی باتیں، اس کے بھی مرتبین نعیم صدیقی اور عبد الوکیل علوی صاحب ہیں، اور میرے ہاتھ میں جو ایڈیشن ہے یہ طبع چہارم ہے، 4th ایڈیشن ہے، یہ 2000 میں تھا اس کا، اور اس کے بھی ناشر سید خالد فاروق مودودی ہے، اور انہوں نے ایگزیکٹلی وہی جو میں نے پچھلے نصرانیت قرآن کی روشنی میں ان کی کوٹیشنز دیں کہ یہ بیسکلی مولانا مودودی کی وہ کتاب ہے جو تفہیم القرآن اور باقی جگہوں سے جہاں جہاں انہوں نے
یہودیت کے حوالے سے ڈسکشن کی ہے، تو وہاں سے تحریروں کو جمع کر کے کمپائلڈ ورک ہے بیسکلی ان کا. اور اس میں بھی وہ ساری باتیں جو میں نصرانیت قرآن کی روشنی کے تحت ایڈوانس انالیسس کے تحت بیان کی ہیں، کہ اس میں وہ کون کون سی تشنگی کے پہلو ہیں، کمی ہے، کہ اگر وہ ایڈ ہو جاتی ہیں تو اس کتاب کی افادیت اور زیادہ بڑھ جاتی. اب یہ چونکہ یہودیت کے حوالے سے ہے تو اس کا میجورٹی کا حصہ تو قرآن پاک کی وہ آیات یا وہ معاملات جو مسلمانوں کے یہودیوں کے ساتھ اور اسلام اور یہودیت کے حوالے سے تھیولوجیکل بیسس کے حوالے سے تھی، وہ ساری اس میں ڈسکشن ہوئی ہیں. جو چیز میں صرف اپنے سمپل بریف بک ریویو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے مسئلہ فلسطین پہ کوئی پڑھنا ہے اور فلسطین کے حوالے سے کوئی ڈسکشن کرنی ہے بیسس کے حوالے سے، بنیادی حوالے سے، تاکہ کچھ سمجھ میں آ جائے کہ یہ مسئلہ ہے کیا، تو یہ مولانا مودودی کی کتاب یہودیت قرآن کی روشنی میں یہ بڑی اچھی کتاب ہے. اس میں کافی ہسٹوریکل ڈسکشن ہے جو اکثر لوگوں کو نہیں پتہ، بٹ بات وہی آ جاتی ہے کہ آپ نے ہسٹوریکل اپنی تحقیق سے ہسٹوریکل انالیسس پریزنٹ کیا ہے کتاب میں، مگر اس کی تائید میں حوالے نہیں لے کے آئے. اور اس کی مثال میں آپ کو یہ دوں گا کہ اس کے پیج نمبر ہے 292 اور اس کا پیراگراف کا عنوان ہے یہودیوں کی منصوبہ بندی. اور انہوں نے لکھا ہے کہ مشہور یہودی جو لیڈر تھا تھیوڈور ہرزل، اس نے زائنسٹ 1857 میں زائنسٹ موومنٹ کا باقاعدہ آغاز کیا. اور پھر مولانا نے ایک جملہ لکھا ہے کہ 1901 میں ہرزل نے سلطان عبدالحمید خان سلطان ترکی کو باقاعدہ یہ پیغام بھجوایا کہ یہودی ترکی کے تمام قرضے ادا کرنے کو تیار ہیں، آپ فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن بنانے کی اجازت دے دیں. مگر سلطان عبدالحمید خان نے اس پیغام پر تھوک دیا اور صاف کہہ دیا کہ جب تک میں زندہ ہوں اور جب تک ترکی سلطنت موجود ہے، اس وقت تک اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ فلسطین یہودیوں کے حوالے کیا جائے. میں تمہاری ساری دولت پر تھوکتا ہوں. اور جس شخص کے ہاتھ یہ پیغام بھیجا گیا تھا اس کا نام خام کرا سوافندی تھا. یہ سالونیکیا کا یہودی باشندہ تھا اور ان یہودی خاندانوں میں سے تھا جو اسپین سے نکالے جانے کے بعد ترکی میں آباد ہوئے تھے. اب یہ مولانا کی تحقیق ہے. ایک تو بعض کا یہ جو ایگزیکٹ فارن لینگویج کے نام ہوتے ہیں نا، اس کو جب آپ اردو میں لکھتے ہیں تو وہ یہ سمجھ نہیں آتی کہ اصل نام کیا تھا، کیونکہ پھر اردو میں لکھنے والا آواز کے تلفظ یعنی اس کا جو ساؤنڈ ہے آواز کا، اس کی بیسس پہ بھی بعض کا تو اردو ترجمہ کر دیتے ہیں. تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ اوریجنل آدمی تک اگر آپ ریسرچ کر کے پہنچنا چاہیں تو بہت مشکل ہے. اب مولانا نے سلطان کا یہ جو جواب تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں اور ترکی سلطنت زندہ ہے یہ ممکن نہیں ہے، اس کو انہوں نے انورٹیڈ کاماز میں مینشن کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایگزیکٹلی وہی الفاظ مولانا نے اس کے جواب کے لکھے ہیں جو اس نے خود سے دیے ہیں. مگر ظلم اس کا ہے تحقیق کا کہ یہ جو اتنا ہسٹوریکل انہوں نے حصہ پریزنٹ کیا ہے اپنی کتاب میں، اس کا کوئی حوالہ ذکر نہیں کیا. یعنی میں اگر یہ کہوں کہ مولانا جھوٹ بول رہے ہیں اور دوسرا آدمی کہ نہیں مولانا سچ بول رہے ہیں، تو میں کہوں گا کہ یہ جھوٹ ہے، میں نہیں بلیو کرتا. تو وہ جو آدمی دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں مولانا سچ بول رہے ہیں، اس کے پاس مولانا کے اس عبارت کو سچا قرار دینے کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے. خود مولانا نے اس گفتگو اور کا جو کوئی حوالہ نہیں دیا کہ انہوں نے یہ بات کہاں سے اخذ کر لی کہ جھوٹ بول رہے ہیں یا خود سے کہیں سنا ہوا ہے. تو جب اس طرح کی تحقیق، اتنی امپورٹنٹ تحقیق بغیر حوالے کے ذکر کر دیں گے تو وہ پھر لوگوں کے پاس آپشن آ جائے گا کہ وہ چاہیں تو ریجیکٹ کر دیں کہ نہیں یہ اسلامی ہیں، اسلامی ذہن سے سوچتے ہیں، انہوں نے ہر بات یہودیوں کے کھاتے میں ڈال دینی ہوتی ہے، تو خام الزام لگا دیا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو جب میں نے یہ بات پڑھی تو میں نے سوچا کہ نہیں، مولانا کی اس بات کی تحقیق کرنی چاہیے. تو میں اپنے امریکہ کے دورے میں یہودیت پہ کافی کتابیں لے کے آیا تھا اپنے ساتھ پڑھنے کے لیے. تو میں نے پھر اس پہ ریسرچ کرنی شروع کی. صرف اس ایک چھوٹے سے مولانا نے تو 4-5 جملے لکھ دیے، مگر ان 4-5 جملوں کی تصدیق کے لیے مجھے کتنے پیسے خرچ کرنے پڑے، مجھے کتنا ٹائم انویسٹ کرنا پڑا، مجھے کتنی ریسرچ کرنی پڑی. اس کے نتیجے میں اس طرح کی 10-12 کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. مراد یہ نہیں کہ علمی پایا، یعنی جتنی ٹائم انویسٹمنٹ اور فائنینشیل انویسٹمنٹ مولانا کی اس عبارت کی تصدیق کے لیے میں نے کی ہے،
اس میں اچھی خاصی کتابیں پرنٹ ہو سکتی ہیں. تو بہرحال ایک لگن تھی, ایک شوق تھا اپنا. تو پھر میں نے جب اس کو اچھی طرح سے کھنگالا, ہر جہاں جہاں ممکن ہو سکا میں نے اس کو دیکھا, تو بالآخر میں اس بات کی تہ تک پہنچ گیا, یا اس بات تک پہنچ گیا کہ یہ واقعی ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے جو مولانا نے اپنی کتاب میں مینشن کیا ہے. اور اگر آپ کے لیے اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں تو یہ مسٹر والٹر ہیں, یہ یہودی ہیں, انہوں نے کتاب لکھی ہے دی ہسٹری آف زائنزم. اور اس کتاب کے اندر مولانا نے یہ جو جملہ اور یہ ڈائلاگ اور یہ پیغام جو ڈسکس ہوا تھا, جو تھیوڈور نے سلطان عبدالحمید کو جو پیغام بھیجا تھا, اس واقعے کی ساری گفتگو اور تصدیق اس کتاب کے اندر موجود ہے. تو یہ میں پہلی دفعہ مولانا کی گفتگو کی تصدیق اور تائید میں یہ کتاب پیش کر رہا ہوں کہ اگر کسی کو تصدیق کرنا ہو کہ واقعی یہ ڈسکشن, یہ ڈائلاگ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا, تو اس کی تفصیل اس کتاب کے اندر موجود ہے. تو بہرحال میں نے کنگال لیا, نکال بھی لیا, اور میں مطمئن ہوں کہ مولانا نے جو لکھا ہے بالکل سچ لکھا ہے, کیونکہ اس کی تصدیق خود ایک یہودی مورخ نے کی ہے جو اسرائیل, امریکہ اور لندن میں رہا ہے, اور اس نے ہسٹری آف زائنزم میں لکھا ہے, تو اس میں یہ سارا ڈائلاگ اس نے ڈسکشن کی ہے اس کی. تو اس طرح بے شمار ایسے مواقع ہیں جو بڑی قیمتی ڈسکشنز ہیں اس کتاب کے اندر. بٹ بات وہی ہے, اگر آپ ریفرنس کوٹ نہیں کرتے تو آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے, مولانا مودودی تو موجود نہیں تھے جب یہ ڈسکشن ہو رہی تھی, پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت. تو جو باتیں آپ سے پیدائش سے پہلے کی ہیں, آپ اس کو صرف لکھ کے بغیر حوالے کے جب آپ کوٹ کریں گے تو لوگوں کے پاس آپشن آئے گا کہ اگر وہ آپ کو پسند نہیں کرتے تو کہیں گے جی یہ اس کا دماغ خراب ہے, ایسی باتیں کرتا رہتا ہے. اور اگر کوئی سیریس سنجیدہ محقق ہے جو آپ کی باتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے, اپنے لیے ریسرچ اور اسٹڈی کے مزید ڈائریکشن سیٹ کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے آپ نے کوئی رہنمائی نہیں چھوڑی کہ وہ کہاں سے تلاش کرتا پھرے کہ آپ نے یہ بات کہاں سے لی تھی. تو اس لیے جب آپ ریسرچ ورک کرتے ہیں, تھیولوجیکل ہو یا ہسٹوریکل ہو, آپ اپنی بات کے لیے حوالہ ضرور کوٹ کریں, خاص طور پہ ان موضوعات پر, ان ایشوز کے اوپر جو آپ کی پیدائش سے بھی پہلے ہیں. تو جب آپ ان پہ گفتگو کریں تو اپنی گفتگو کو ثابت کرنے کے لیے, یا جو ایک محقق آپ کی کتاب کو پڑھ رہا ہے اس کو مزید اسسٹ کرنے کے لیے کہ وہ آپ کی, اب ہو سکتا ہے ایک چھوٹا سا جملہ ہے, مگر ایک مولانا کے چھوٹے سے جملے یا چند جملوں کی بنیاد پر میں اپنی کسی تھیسس کی, ایم فل کے, پی ایچ ڈی کی, ایم اے کی کسی بھی تھیسس کی بنیاد رکھنا چاہتا ہوں اور اس کو ایکسپینڈ کر کے ایک تھیسس کی شکل دینا چاہتا ہوں. تو مجھے مولانا کی اس تحریر سے انفارمیشن تو مل گئی ہے, مگر اس انفارمیشن کو ایویلویٹ کرنے کے لیے کہ آیا یہ مولانا سچ فرما رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں, انہوں نے خود سے میری رہنمائی نہیں کی, تو مجھے خود سے یہ چیزیں ڈھونڈنی پڑیں گی. تو یہ کتاب پڑھ کے بھی جب مجھے اچھی خاصی انویسٹمنٹ صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں تو کرنی پڑے گی, تو ایک عام آدمی کے لیے پھر یہ مشکل ہو جائے گا. تو جو مولانا کے چاہنے والے ہیں, پرستار ہیں, وہ تو منوں آنکھیں بند کر کے کہیں گے کہ جو انہوں نے لکھا ہے بالکل ٹھیک لکھا ہے. بٹ جو آدمی ریسرچ اور اکیڈمک کے پوائنٹ آف ویو سے جو کریٹیکلی ایویلویٹ کرنا چاہ رہا ہے مولانا کی انڈرسٹینڈنگ کو, لیول آف انڈرسٹینڈنگ کو پازیٹیولی, اس کے لیے پھر یہ باتوں کے لیے اگر ریفرنس اس میں کوٹ نہیں ہوں گے تو اس کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی. تو یہ دونوں کتابیں جو ہیں, نصرانیت قرآن کی روشنی میں اور یہودیت قرآن کی روشنی میں, جہاں جہاں ہسٹوریکل ڈسکشنز ہیں وہاں پر جہاں پر امپورٹنٹ پوائنٹس کے ساتھ ریفرنسز ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہیں. اور اب جماعت اسلامی یہ ادارہ ترجمان القرآن جو چاہنے والے ہیں مولانا کے, خواہ وہ جماعت سے تعلق رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے, اور مولانا کے ہزاروں چاہنے والے پاکستان کی یونیورسٹیوں میں اور پاکستان سے باہر بھی مولانا کی شخصیت اور کام کر رہے ہیں, ان کے لیے یہ آپشن اویلیبل ہیں کہ ان دو کتابوں کو نئے سرے سے مراد ہے کہ مولانا کی جو تحریر ہے اس کو تو ٹچ نہ کریں, کیونکہ اوریجنلٹی ہے اس کی, جو ان کی اوریجنل تحریر ہے وہ اسی طرح رہیں, مگر شرح میں مزید اس کے حوالے ایڈ کر کے مزید اس کی جو ویلیڈیٹی ہے اور اس کی جو ویلیو ہے پوائنٹس کی مولانا کے, اس کو مزید امپروو کریں, مزید سالڈ کریں. تو اگر کوئی تحقیق سے صرف ان دو کتابوں پہ کام کرے تو اچھا خاصا کام ہونے والا ہوا ہے. جہاں پہ مولانا نے ریفرنس نہیں دیے, موجودہ کتابیں اسٹڈی کر کے جو اس کا محقق ہے, شارح ہے, وہ وہاں پہ ریفرنسز ایڈ کر سکتا ہے, تاکہ پڑھنے والے مزید اس رخ کے اوپر مزید ایڈوانس اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس ایک تو مولانا کی بات کی تصدیق کرنے کے لیے ریفرنسز آ جائیں گے, اور دوسرے اگر اسی رخ کے اوپر فردر ایڈوانس اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ڈائریکشن اور
گائیڈنس کے مزید اور مواقع میسر آ جائیں گے. تو یہ 2 کتابوں پہ ریویو تھا. یہودیت قرآن کی روشنی میں اور نصرانیت قرآن کی روشنی میں. یہ بہت اچھی کتابیں ہیں. ان کے ڈرا بیکس بھی ہیں, اس میں خامیاں بھی ہیں, وہ میں نے آپ کو بتا دی. خوبی یہ ہے, سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس موضوع پر اس طرح کمپائلڈ اسٹڈی ایک ہی کتاب کے اندر بہت کم ملے گی آپ کو, اور اردو زبان میں تو بہت مشکل ملے گی. تو اردو زبان کے لیے تو یہ نعمت سے کم نہیں ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ جب آپ اس کو سیریس انداز سے اکیڈمیکلی کریٹیکلی اس کو ایویلویٹ کریں گے, اس کو پڑھیں گے, تو اس میں مزید بہتری کی گنجائش بہت ہے. دس از مائی پوائنٹ. تو یہ 2 کتابوں کا ریویو تھا, اور انشاءاللہ باقی چند اور کتابوں کے ریویو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.